کرم ہے محمد کا کرم ہے، 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 کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، مجھے دکھ ہے نہ کوئی مجھ کو غم ہے، مجھے دکھ ہے نہ کوئی مجھ کو غم ہے، کبھی ٹوٹے نہیں دل ان کے لوگوں، کبھی ٹوٹے نہیں دل ان کے لوگوں، نبی کے ہاتھ میں جن کا بھرم ہے، نبی کے ہاتھ میں جن کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، 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 درِ زہرا کی عظمت میں کیا بتاؤں، درِ زہرا کی عظمت میں کیا بتاؤں، یہ در سارے جہاں سے محترم ہے، یہ در سارے جہاں سے محترم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، 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 اسی دل میں خدا رہتا ہے لوگوں، اسی دل میں خدا رہتا ہے لوگوں، نبی کا نام جس دل پہ رقم ہے، نبی کا نام جس دل پہ رقم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، 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 نبی کے نام پر یہ مال و زر کیا، نبی کے نام پر یہ مال و زر کیا، میں خود کو وار دوں یہ بھی تو کم ہے، میں خود کو وار دوں یہ بھی تو
کرم ہے، کرم 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 ہے یہ محمد کا کرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اور اولیاء اللہ کے دیوانے اور ایک بیمار لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ہر روز رب سے میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زندگی کے دو بہترین مشن، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ ماہ ربیع الاول اور ماہ نور کی بابرکت اور رحمت بری گھڑیوں میں آپ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کا اس ظاہری دنیا میں تشریف لانے کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ان کو سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، اور جتنے بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ نمبر دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ بڑی تعداد میں میری بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں، اور بڑی تعداد میں زیادہ بیمار، زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ویل چیئر یا اسٹیچر پہ جو موجود ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ بس زندگی کا جو مشن ہے وہ تاجدار ختم نبوت کی آواز کو، پیغام کو پوری دنیا میں بلند کرنا اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ اور جب انسان دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ میرا خدا کہتا ہے میں اتنا بڑا رب ہوں، زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، لیکن مومن کے وسط قلب میں سما جاتا ہوں۔ اور انسان جب درد دل کی بات کرتا ہے تو انسان جب مسلمان ہوتا ہے، حالت ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو وہ درد دل ہے۔ اور درد دل انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ درد دل کا مقصد کیا ہے؟ درد دل کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، گرتے ہوئے آنسو
लेकर लोग यहाँ आते हैं और अल्लाह की के करम से वो जो टूटे हुए दिल, वो बिखरे हुए आंसू, वो मुरझाए हुए चेहरे, जब यहाँ से उनके दुखों का रब के करम से मुदाफा होता है तो फिर वही चेहरे खुशियों में तब्दील हो जाते हैं, उनकी गम दूर हो जाते हैं। और जब इंसान गम दूर हो जाते हैं, चेहरे के अंदर खुशी आ जाती है, तो फिर मेरा खुदा भी राजी हो जाता है और मुस्तफ़ा जाने रहमत भी राजी हो जाते हैं। ऐसी ऐसी मर्जों के अंदर लोग गिरफ्तार हैं जिन्हें इंसानी अक्लो समझ से बालाए ताक हैं। और मैं देख रहा हूं कि एक खवातीन जो है काफी बड़ा काफिला जो है वो अटक से भी आया है। उनमें एक मेरी बहन है, उनका नाम सफीना बीबी है, और ये अरसा 10 साल से एक ऐसी मूजी मर्ज में गिरफ्तार थी कि गुर्दे की मर्ज के अंदर गिरफ्तार थी। और अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से इस मूजी मर्ज से बचाए, क्योंकि आप जानते हैं कि गुर्दे का प्रोसेस कितना खतरनाक होता है और इंसान की जिंदगी कितनी तकलीफ में गुजरती है, और उसे डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो इंसान कितनी मुश्किल में गुजारता है। और ये बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, और ये काफी अरसे से एक तकलीफ में मुब्तला थी। आज इनका ये छठा दम है और छठे दम पे यहाँ ये आई हैं, और छठे दम के बाद इन्होंने जाकर दम से पहले जो 6 दम कराने के बाद इन्होंने रिपोर्टें कराई हैं। आज ताजदारे मदीना के सदके से, हुजूर के सदके से इनकी गुर्दे की वो जो मूजी मर्ज थी वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई। आप देख सकते हैं कि वो रिपोर्टें जो कल तक गुर्दे को खत्म बताती थी, आज ताजदारे मदीना के सदके से उन्हीं गुर्दों में जान आ गई और चलना शुरू हो गई। अब ये देखें, बुजुर्ग हैं, अब रफ्ता रफ्ता जिंदगी का जब दर्द खत्म होता है, जिंदगी का गम खत्म होता है, जिंदगी का दुख खत्म होता है, तो फिर इंसान के चेहरे पे खुशियां जब आती हैं तो वहां मेरा खुदा भी राजी हो जाता है। और दर मुस्तफ़ा का सदका ये होता है कि जब कोई इंसान किसी दरवाजे से शफा लेकर जाता है, शफा मन जानिब अल्लाह है, किसी दरवाजे से शफा लेकर जाता है और फिर उस दरवाजे का पैगाम भी साथ लेके जाता है। हमारा पैगाम जो इस दरबार का पैगाम है वो सिर्फ खुदा का खौफ और इश्क मुस्तफ़ा, हुजूर की खत्म नबूवत की बात करना और दुखी इंसानियत की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने आप बीमार आए हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, उसके बाद आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रखेंगे। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, जिस जगह मौजूद हैं, अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग जो हैं वो शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए।
اب دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر اسٹیشن کے مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ اس دوسرے دم میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں، فون نمبر ملا لیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ اوپر کیجئے، جو چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کیجئے۔ تین خاص دم ہو چکے ہیں۔ جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بہاد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ ربیع الاول شریف کا ببرکت مہینہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالی بروز اتوار 9 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اب سب حضور کی آمد کی سب کو خوشی ہے، اور ہر عاشق رسول کو خوشی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف طریقے سے دنیا بھر میں شمع رسالت کے پروانے یا تاجدار ختم نبوت کے دیوانے اپنے نبی کی محبت میں، حضور کی محبت میں جلوس اور ریلیاں نکالتے ہیں، حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس بار بھی انشاءاللہ تعالی اسی روایت کو قائم کرتے ہوئے، اسی حضور کی محبت کو قائم کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کل سیدہ آستانے سے انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ بروز اتوار کو انشاءاللہ تعالی بہت بڑی ایک ریلی منعقد ہوگی، جو کل سیدہ سے ہوتی ہوئی انشاءاللہ تعالی مرکزی دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں اختتام پذیر ہوگی۔ آپ آتے ہیں، روز غم اور دکھ لے کر آتے ہیں، اور آئینہ اسی ریلی میں شامل ہو جائیں جو پوری کائنات کے لیے غمخوار بن کے آیا، سب کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے آیا، سب اندھیروں کو اجالا کرنے کے لیے آیا، سب راتوں کو سویرا کرنے کے لیے آیا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ میں سے یہ آپ کو، ہم سب کو حضور سے محبت ہے،
اور پوری زندگی اور اللہ ہماری آخری سانس تک بھی محبت یہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے اس بار 9 تاریخ کو جو مرکزی درباری علیہ بلاوڑا شریف میں آئیں گے، ان کے لیے حکم ہے کہ آپ کل سیدہ آستانے پہ تشریف لائیں، وہاں سے انشاءاللہ 10 بجے پورے 10 بجے انشاءاللہ تعالی جلوس کی صورت میں ہم حضور پہ درود پڑھتے پھر درباری علیہ بلاوڑا شریف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے بھی شمع رسالت کے پروانے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے دیوانے ہیں، اور جتنے درباری علیہ بلاوڑا شریف سے منسلک نہیں حضور کے غلام ہیں، حضور کا غلام کسی جگہ بھی بیٹھا ہو، حضور کا اگر غلام ہے تو اس سے حضور سے محبت ہے، انشاءاللہ تعالی ایک تاریخ ساز ریلی ہوگی، اس پہ حضور کی بارگاہ میں سلام ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اختتام پہ مرکزی درباری علیہ بلاوڑا شریف میں خصوصی دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی اس بار جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہر ماہ کی دن 10ویں اور رات 11ویں کو 11ویں شریف ہوتی ہے، اور اس بار انشاءاللہ تعالی بروز جمعۃ المبارک 7 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی مرکزی درباری علیہ بلاوڑا شریف میں 11ویں شریف بھی ہے، اور بڑا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر انشاءاللہ تعالی، اور جو پیغام آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس بار عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ تعالی جو منعقد ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی نارک منڈی میں، انشاءاللہ نارک منڈی میں منعقد ہو رہی ہے 14 تاریخ کو، 14 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالی، اور وہاں ہر شمع رسالت کا پروانہ، ہر تاجدار ختم نبوت کا دیوانہ وہاں پہنچے گا اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرے گا، اور ایک ہی آواز بلند کرے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، بہت ہی مہربانیوں والا ہے، بہت ہی کرم والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ بارگاہ رسالت مآب میں سلام عقیدت پیش کر کے انشاءاللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں درود کا جو تحفہ ہے وہ پیش کر کے انشاءاللہ تعالی ہاتھ اٹھائیں گے۔ جتنے بیمار ہیں رب اس درود پاک کے صدقے سے رب سب کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس بار جو شمع رسالت کے پروانے تاجدار مدینہ کے غلام ہیں، انہوں نے جو درود ابراہیمی پڑھا گیا وہ 44,19,316 مرتبہ پڑھا گیا، اور جو درود و سلام پڑھا گیا وہ 27,05,722 مرتبہ پڑھا گیا، اور جو ذکر و اذکار کیا گیا وہ 38,61,348 مرتبہ کیا گیا، اور جو مختلف صورتیں پڑھی گئی وہ 16,780 مرتبہ پڑھی گئی، اور جو قرآن کریم کے ختم کیے گئے، قرآن کریم کو ختم پاک پڑھے گئے، قرآن کریم پڑھا گیا وہ 24 مرتبہ قرآن مجید پڑھے گئے، اور جو سپارے پڑھے گئے وہ 220 مرتبہ پڑھے گئے۔ اتنا بارگاہ رسالت مآب میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جتنے مشکل میں اے اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دے، اے اللہ جتنے دکھ لے کے اللہ ان کو سکھ عطا فرما دے، اے اللہ کوئی بھی موذی مرض میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اس ببرکت مہینے اور رحمتوں کے مہینے کے وسیلے سے اس پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ ہم پہ تو راضی ہو جا، اے اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے ہم پہ راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم پہ مہربان ہو جا، اے اللہ کہیں بھی کوئی مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں پھنسا ہے اے اللہ اس پہ اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، تیری رحمتوں کے قابل ہیں، اے اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ ہاتھ اٹھا لیجئے اس نیت سے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے میں قرآن زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا ہوں لیکن مومن کے وسط قلب میں سماتا ہوں۔ رب تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی، دل سے اٹھی بات میرے رب کو بڑی پسند ہے، جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں،
میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.